ایک سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اس سے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو۔ وہ چلتے چلتی ایک سیٹھ کے پاس، رئیس کے پاس پہنچی۔ جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا، وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے۔ وہ سیٹھ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی میں غریب ہوں، پریشان ہوں، بلخ میں قحط ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، تو میں اس لیے سمرقند آئی ہوں، بیٹیوں کا ساتھ ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، مہربانی کر تھوڑی مدد کر۔ کہنے لگا ہو کون؟ تو اس سیدزادی نا کان آگے کر کے، ہاں کسی پہ بھی حالات سخت آ سکتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کان آگے کر کے نا کہنے لگی میں سیدزادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں، مہربانی کر۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ تو سیدزادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی، چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں۔ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا۔ کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا، پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا، پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا، کا پیچھے ہٹ۔ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانے دیتا؟ تو نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا۔ فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا۔ فرمایا جا دوڑ جا۔ سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر۔ کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ تاک کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم میں تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں، وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے
اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ حضرت حسن بصری کے پاس ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا بابا جی میں نے اب کوئی کاروبار نہیں کرنا، مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے آج عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ فرمایا کس طرح؟ کہنے لگا میں جنگل میں گیا ہوں تو میں نے ایک شیر کو دیکھا ہے، شیر نے شکار کیا ہے، ایک بکری اس نے گرائی ہے، اس کو آدھا کھایا ہے اور باقی تھوڑا سا گوشت بچا کے تو شیر چڑھنے لگ گیا پہاڑ پہ۔ پہاڑ کے اوپر اس نے ایک نابینا اور پاؤں سے معذور لومڑی بیٹھی تھی، تو شیر نے باقی جا کے شکار اس کو کھلایا ہے۔ تو حضرت صاحب جو رب لنگڑی اور نابینا لومڑی کو روٹی دیتا ہے مجھے بھی دے گا، اب میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ حضرت صاحب مسکرا پڑے، فرمانے لگے بھی تیرے اخذ کرنے پہ بھی قربان کروں، تیرے استدلال پہ بھی قربان جاؤں، کیا تو نے شاندار استدلال کیا ہے۔ فرمانے لگے کہانی میں کریکٹر تم نے دو دیکھے، ایک شیر دیکھا ایک لومڑی دیکھی، تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ شیر بننا، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، آگے بڑھ، تم نے لومڑی بننے کا ارادہ کر لیا کہ پہنچے گا تو کھاؤں گا۔ شیر بنے، شیر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، آپ کا توکل جب مضبوط ہوگا نا تو آپ دنیا کے سب سے دلیر آدمی ہو۔ حالات آتے جاتے رہیں گے، یہ یاد رکھے، کبھی حضرت یوسف کنویں میں ملیں گے، کبھی حضرت یوسف کا ریڈ لگے گا، ایک کٹی بھی ریڈ لگے گا، لیکن وہی جناب یوسف پھر آپ کو تخت، مصر کے تخت پر بیٹھے بھی نظر آئیں گے۔ حالات بدلیں گے، حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو میرے بھائی پہلی میرے محبوب کی تعلیم ہے توکل، اللہ کی ذات پہ بولیے۔ اور دوسرا نبی پاک نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے۔ دنیا عارضی اور آخرت، اب یقین کریں سارا دن ہم اپنے آپ کو سنوارنے پہ لگا دیتے ہیں، سارا دن ہمارے بچے 25-25 منٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پھر بھی راضی نہیں ہوتے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں۔ جڑے بندے نو وہم ہو جاندہ نا میں چنگا نہیں پہ لگدا، وہ کدے چنگا نہیں جے لگدا، وہ جڈا مرضی چنگا لگے، چونکہ انہوں وہم لگ گیا ہے کہ میں اچھا لگ رہا، وہ بیچارہ 25 دفعہ آئینہ دیکھتا ہے۔ اور اب تو سہولت ہو گئی ہے، موبائل پہ بھی آئینہ آ گیا ہے، میں نے دیکھا وہ کھول کے نا تو وہیں سیٹ کر رہے ہوتے ہیں بالوں کو۔ بس کر یار، اتنا زیادہ اپنے اوپر، یہ عارضی ہے سارا کچھ، دنیا کا سارا حسن عارضی، ہر چیز۔ والباقیات الصالحات، حضور نے ہمیں بتلایا کہ باقی رہنے والی نعمتیں وہ جو آخرت میں ملیں گی۔ ہم یہاں موج کرنا چاہتے ہیں، کمرے میں اے سی ہو، قالین ہو، ٹائلیں ہو، اور اس کا بھی ریموٹ کنٹرول ہو، اٹھ کے جانا نہ پڑے، باتھ روم اندر ہو، ہر چیز جو ہے وہ موجود ہو۔ آپ یقین کریں اتنے آسان، ہمارا اقبال رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، کہتے میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ یہ قوم جہاد کرے گی جو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ سارا وقت گزارتی ہے، یہ لوگ کچھ کریں گے؟ اتنا ہم آرام چاہتے ہیں۔ سنو، میرے رسول کریم کائنات کے بادشاہ ہیں، حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو اللہ خود پہاڑ سونے کا بنا دے اور میرے ساتھ چلا کرے۔ رب کریم جیسا میں چاہوں ویسا اللہ میرے لیے آسانی فرمائے، اتنا اللہ محبوب رکھتا ہے۔ لیکن حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ ضرورت کے مطابق روزی دینا، اے اللہ میرے اہل بیت کو ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا، یہ دعا مانگی تھی۔ مانگے ہاں آج ہم بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ اللہ بقدر ضرورت روزی، بقدر ضرورت۔ اور ایک تو وقت ہے نا آ نہیں رہا، کروڑوں مال آیا، اور میرے رسول کریم نے دنیا کی دولت کو گھر میں داخل، حضور نے داخل، ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر فاروق جیسا دلیر آدمی، جناب عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا، حضور آرام فرما تھے، اللہ کے رسول جب اٹھے نا میرے لیے کہ عمر آیا ہے، محبوب عزت دیا کرتے تھے نا، کہتے ہیں حضور جب اٹھے تو موٹے بان کی چارپائی تھی نبی پاک کی، موٹے بان کی، اور فرماتے ہیں حضور کی کمر پر موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ کدی پنڈا دے بندے جوار وڈ دے سن تے ہتھاں تے نشان پیندے سن، اب تو نہیں نہ پڑتے، لیکن آپ کسی کو چھیڑ کے دیکھ لیں ساری دنیا دکھی ملے گی آپ کو۔ موٹر سائیکل گھر میں، پیٹرول گھر میں، ہر چوتھے دن کا کھانا ہوٹل پہ، اور بندے سے پوچھ لیں غریب بھی سب سے زیادہ وہی ہے، موبائل 75,000 کا ہے ماڑا بندہ، اس کو چھیڑ لے تو کہتا ہے دعا کرو
میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے. بس چاند تک پہنچنے کی خواہش ہے, نیچے بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں, وہاں جانا ہے ہم نے. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور کی کمر مبارک پر موٹے موٹے باندھ کے نشان میں نے دیکھے تو میں رو پڑا. دلیر آدمی تھے پر رو پڑا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسر و کسرا کے بادشاہ موجیں کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس تکلیف میں. رسول کریم حضرت عمر کے آنسو دیکھ کے فرمانے لگے, عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑے وقت میں موج کر جائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں, اور ہم یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں اور اللہ قیامت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.